السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ جو گزرا ہوا سال ہے، گزشتہ رمضان میں بہت سارے ہمارے بہن بھائی دنیا میں موجود تھے، انہوں نے بھی رمضان پایا، مگر آج اس وقت اس رمضان میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو بھی ان کی فہرست میں جمع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور دوبارہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ نعمت دی ہے۔ اب جب ہمیں یہ نعمت مل گئی، رمضان جیسی عظیم نعمت، اس کی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارا رمضان میں بالکل ہی پابندی سے گزرے۔ جس طرح سے ہم لوگ غیر رمضان میں پورا سال گزارے غفلتوں کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، خواہشاتوں میں مبتلا، ایسی زندگی، ایسا وقت جو ہے رمضان میں نہ گزارے، بلکہ پابندی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی، نمازیں باقاعدہ پابندی کے ساتھ ادا ہوں اور وقت پر نمازیں ادا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی بھی پابندی ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے، رمضان میں نمازیں تو ہمارے ساتھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی رمضان میں نمازیں وغیرہ کی تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن روزوں کے مسئلے میں اللہ معاف فرمائے صرف کام کاج کی وجہ سے دو کوڑی کمانے کے واسطے، چند پیسوں کے خاطر یا گھروں کی ذمہ داریاں نبھانے کے خاطر رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، کتنا بڑا نقصان ہو رہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا۔ بہت بڑا نقصان ہے روزہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت کے ساتھ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک محبت بھرا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بندو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، جو حکم دیتے ہیں اسے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ حکم نہیں دے رہے کہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، ویسی سزا، بالکل نہیں، بلکہ محبت بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے فوراً ہمیں یہ بات بتائی جا رہی، گھبرانا نہیں، یہ صرف تمہیں حکم نہیں ہے بلکہ تمہارے سے پہلے پچھلی جو امتیں تھیں ان کو بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے، ان پر بھی ہمیں تسلی دی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ تسلی دی جا رہی کہ صرف تمہارے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی لاگو ہوا تھا، ایک محبت بھرے انداز میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا تمہیں؟ اب اس پر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، یہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہیں روزے میں یعنی چند چیزوں کو منع کیا، جیسے کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری وغیرہ۔ اب اس حلال چیز کو بھی تم میرے ایک حکم پر چھوڑ رہے ہو، اسی طرح سے تم میرے حکموں پر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، بہت بڑے بڑے برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو، تم جس طرح سے رمضان میں روزے کی حالت میں ہر برائی سے جس طرح بچتے ہو، اس طرح سے باہر والی زندگی بھی ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں
رمضان کا مہینہ دے دیا ہے، اب اس میں روزوں کی پابندی، باقاعدہ پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، کام کاج تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، پھر دوبارہ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں رمضان ملے نہ ملے، اس لیے اس کی قدر کر لیں اور رمضان کا پورا مہینہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ گزاریں۔ اب اس رمضان کے مہینے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے تو رہ لیتے ہیں لیکن روزہ رہ کر سوتے زیادہ ہیں، صبح جیسے ہی نماز ہو گئی ایسا سوتے ہیں کہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں، پھر دوپہر میں پھر سوئے تو پھر عصر میں اٹھتے ہیں، یعنی ہمارا روزہ صرف سونے میں گزر جاتا۔ یہ نہیں کرنا، بلکہ روزہ رکھ کر جو ہے نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نیکیاں کمانے کی کوشش کرنا۔ سوئیں کتنا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سو لیے، پھر اٹھ گئے، پھر قرآن شریف کی تلاوت کیے، پھر کام کاج بھی ہے، مرد حضرات جو ہیں ان کا کام کاج کا مسئلہ رہتا وہ کر لیا، عورتیں جو ہیں باقاعدہ، عورتیں تو رمضان میں باقاعدہ وہ بہت ہی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتی رہیں، ذکر و اذکار، نیکیاں کرنے کے واسطے بہت سارے راستے ہیں، نفل نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے مغرب میں، پھر تہجد کی نماز ہے، پھر ذکر و اذکار ہیں۔ تو محترم دوستو، بزرگوں، محترم خواتین، روزہ رکھ کر جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کریں اور قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی گھر کے عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ وہ رمضان کے مہینے میں گھر کے کام کاج کے ساتھ 15 سے 20 پارے مکمل کر لیتی ہیں۔ مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ 15 سے 20 پارے روزانہ مکمل کر لیتی تھیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 15-20 پارے اگر وہ روزانہ پڑھ رہے ہیں گھر کے کام کاج کے ساتھ، تو ہم کوشش کیے تو 1-2 پارے پڑھ نہیں سکتے، 5-6 پارے پڑھ نہیں سکتے، وقت اگر نکالیں تو راستے ہزار ہیں، اگر بہانے پہ اتریں تو بہانے بھی ہزار ہیں، اس لیے بہانے نہ بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں اور وقت بیکار اور ضائع نہ کریں، اس لیے رمضان کو صحیح معنوں میں گزاریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ پوری 5 نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔